کیا محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام میں کوئی فرق ہے؟ جی نواز صاحب. رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم محرم الحرام شریف سے لے کر 10 محرم الحرام شریف تک جو ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اس میں محترم محمد علی حسن صاحب ان کے تعاون سے اور ان کی محنت سے اور ان کی کوشش سے آپ کے سامنے ہماری حاضری ہوتی ہے، اور جو سوال یہ کرتے ہیں ان کے قرآن و حدیث اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ جوابات جو ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق عرض کیے جاتے ہیں. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک خنزیر صفت اور ایک بدبخت اور ایک جہنمی کتا رافضی لونڈا اور ایک جو ہے دین اسلام دین متین اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گستاخ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام نہاد اپنے تائیں جو ہے وہ نعرہ لگا کر حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پھر بالخصوص جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آصف علوی نامی ایک ذاکر نے اسلام آباد میں بیٹھ کر جو کفر بکا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صداقت ہے اور آپ کی ذات مقدسہ کی جانب جو ہے وہ کفر کی نسبت معاذ اللہ استغفر اللہ کی، اسی حوالے سے محترم علی حسن صاحب نے سوال کیا محبت صحابہ اور محبت اہل بیت اطہار کے نام سے. یاد رکھیں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ لازم و ملزوم ہیں. محبت صحابہ ہو اور محبت اہل بیت نہ ہو، یا محبت اہل بیت ہو اور محبت صحابہ نہ ہو، تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. محبت صحابہ بھی ضروری ہے اور محبت اہل بیت بھی ضروری ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جو قرآن مجید برہان رشید ہمیں عطا فرمایا اور جو آیات بینات ہمیں پڑھ کے سنائیں، ان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی محبت ہے اور ان میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معاذ اللہ استغفر اللہ سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے، یا ان کی طرف جو ہے وہ کفر کی نسبت کرتا ہے، یا ان کو سرے سے صحابی تسلیم ہی نہیں کرتا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر کوئی صحابہ اکرام کا نعرہ لگائے اور اہل بیت کے کسی فرد کے ساتھ
بغض رکھے یا استغفر اللہ معاذ اللہ سب و شتم کا نشانہ بنائے یا ان کی جو عظمت ہے اور ان کی جو شان ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اس میں تنقیص کرنے کی کوشش کرے تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جہاں تک تعلق ہے محبت صحابہ اور محبت اہل بیت، تو یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ دونوں محبتیں ایک ہی ہیں۔ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں، اور یہی ایمان کی بنیاد ہیں۔ جس طرح قرآن کے ساتھ تعلق کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق کا ہونا ضروری ہے، اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح اہل بیت اطہار اور حضور کی ہر نسبت کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں رب ذوالجلال نے ان سے رضامندی اور ان سے خوش ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ تو پھر قرآن کے اوپر جب ہمارا ایمان ہے تو جن سے رب راضی ہے اور جن نفوس قدسیہ کے لیے ان کی زندگیوں میں رب ذوالجلال نے اپنی خوشنودی کا اور اپنی جو ہے وہ رضامندی کا اور ان کے لیے اعلان جو ہے وہ خوشخبری فرمایا ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اگر ہمارا توحید کے اوپر ایمان ہے اور رسالت کے اوپر ایمان ہے تو پھر اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق ان تمام کی تمام ذوات مقدسہ کا احترام اور ان کا تقدس ہمارے لیے لازم ہے کہ جن کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور ذات خدا کے ساتھ ہے۔ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، اور جو ان میں فرق کرے وہ بندہ اسلام کے اندر رخنہ ڈالنے والا ہے۔ محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور جو اہل بیت اطہار ہیں وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ میں ایک حدیث پاک جو ہے وہ اختصار کے ساتھ آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولا مشکل کشا کہ جن کی محبت کا نعرہ لگا کر علی حق، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں اور کوئی دوسرا پیار کرنے والا نہیں ہے، لیکن جو ضابطہ اور جو نظریہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں ملا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کسی اور نے نہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، کہ بے شک میرے رب نے سب سے پہلے مجھے چنا، میرے رب نے میرا انتخاب کیا۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو چنا، اور مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، اور میرے رب نے میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا۔ یہ مولا مشکل کشا روایت کرنے والے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، میرے صحابہ کو رب ذوالجلال نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام جن کا انتخاب خالق کائنات نے خود فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے انتخاب فرمایا، تو صحابہ اکرام کو برا کہنا اور صحابہ اکرام کی صحابیت کو تسلیم نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے روگردانی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب کا انکار کرنا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی گستاخی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمْ لِي، یعنی کہ صحابہ اکرام میں سے رب ذوالجلال نے جن صحابہ اکرام کا انتخاب میرے لیے کیا، جن صحابہ اکرام کو میرے لیے چنا،
جن صحابہ اکرام کو، جن نفوس قدسیہ کو میرے لیے پسند کیا، میری جماعت میں جن کو شامل کیا، حضور فرماتے ہیں وجعل، ان میں سے میرے لیے بنایا، وزیرن، کچھ کو میرا وزیر بنایا، اور وانصارن، اور کچھ کو میرا مددگار بنایا، دین کو پھیلانے میں میرا مددگار بنایا، اسلام کو آگے لے کر چلنے میں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو درجے ہیں اور ان کے جو مراتب ہیں اور ان کی جو شانیں ہیں وہ زبان مصطفیٰ سے بیان ہو رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمْ لِي وَزِيرًا وَأَنصَارًا، کہ کچھ صحابہ اکرام میں سے وہ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے میرے لیے میرے وزیر بنایا، میرے نائب بنایا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو میرا مددگار بنایا۔ آگے پھر تیسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصُّحْرَةَ، اور کچھ وہ ہے کہ جن کو میرے سسرال بنایا، میرے سسرال۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے حدیث آگے ہے، لیکن میں کچھ وقت یہاں پہ رک کے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 3 منصب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے، جن کو حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا انتخاب، پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو وزیر بنایا اور کچھ کو میرے مددگار بنایا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ کو میرے سسرال بنایا۔ میں قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر، یہ تینوں کے تینوں منصب جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہیں، وزیر والا منصب، انصار والا منصب اور سہرا سسرال والا منصب، یہ تینوں منصب کسی اگر ایک صحابی میں پائے جاتے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ کتنے ملعون اور لعنتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کنجر کو، اس خبیث کو، اس کمینے کو، اس خمینی کے چڈے کی اولاد کو، متا کی پیداوار کو، آصف علوی کو میں نہیں کہہ رہا لعنتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 10 کے اندر رکوع نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے نے میرے رسول کو تکلیف دی اور میرے رسول کو ایذا پہنچائی، وہ بندہ لعنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے جو مولا مشکل کشا روایت کرتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو سب و شتم کریں گے، میرے صحابہ کو گالیاں نکالیں گے۔ یہ ہے ختم نبوت کا فیضان، یہ ہے حضور کو خاتم النبیین ماننا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر تھی کہ ایسے بدبخت آئیں گے، خود کو علی کا دیوانہ کہیں گے، خود کو اہل بیت کا محب کہیں گے، خود کو حسین پاک کا محب کہیں گے، خود کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا محب کہیں گے، لیکن میرے صحابہ کے اوپر تان کریں گے۔ وہ صدیق جو حضور کا وزیر ہے، وہ صدیق جو حضور کا غلام ہے، وہ صدیق جو حضور کا ہر ایک معاملے میں مددگار ہے، وہ صدیق کہ جس نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا، وہ صدیق جو حضور کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی مقدس ذات جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرال گھرانہ ہے، حضور کے سسر ہیں، اور آپ کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں۔ کتنی گہری نظر تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایسے بدبخت آئیں گے، ایسے کمینے آئیں گے، یسبون اصحابی، میرے صحابہ پر سب و شتم کریں گے، میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، وَيَنْتَقِصُونَهُمْ، اور ان کے اندر جو ان کی شانیں ہیں ان میں کمی کریں گے، نقص ڈالنے کی کوشش کریں گے، وَيَنْتَقِصُونَهُمْ، ان کے عیب نکالیں گے،
اور ان کی جو ہے وہ خامیاں نکالیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، فعلیہم، سن آصف الوی، رافضیوں، شیعوں، اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے، جھوٹا نعرہ جو تمہارا ہے صحابہ اکرام کو برا کہنے والوں، اور معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی طرف کفر کی نسبت کرنے والوں، تم خود کافر ہو، اور یہ یاد رکھو کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق تم کافر ہو۔ یہ جو تم نے نعرہ لگایا شیعہ سنی بھائی بھائی، تیجی قوم کتھوں آئی، یہ تمہارا دھوکہ ہے سب سے بڑا ایک سادہ سی عوام کے لیے۔ حضور کی زبان سے نکلا فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کو سب و شتم کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو صحابہ کا نقص جو ہے نکالنے والے ہیں، ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کو اپنے تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ان پر سارے جہان کی لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ لہذا محب اہل بیت اور محب صحابہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہو ہی نہیں سکتی، کہ محب اہل بیت بندہ تب ہوتا ہے جب صحابہ اکرام کو برا کہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا محب صحابہ تب ہوتا ہے جب اہل بیت کے اندر معاذ اللہ کسی کمی کو تلاش کیا جائے۔ یہ دونوں مقدس شعبے اور یہ دونوں مقدس ہستیاں لازم و ملزوم ہیں، وہ محب اہل بیت نہیں ہو سکتا جو محب صحابہ نہ ہو، اور وہ محب صحابہ نہیں ہو سکتا جو محب اہل بیت نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کہ جن کے اندر واضح طور پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ ارشادات موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے 2 وزیر ہوتے ہیں، اور ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمانوں پہ اور 2 وزیر زمینوں پہ ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمانوں پر میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ اس حدیث کو مستدرک للحاکم کے اندر بھی بیان کیا گیا، اور پھر اس حدیث کو مسند الفردوس کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، اور حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہی حدیث جامع الترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی نے لکھا کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرمان کے مطابق جو حضور کا وزیر ہے، جو حضور کا نائب ہے، جس کی ایمان کی گواہی اور جس کے تقوی کی گواہی قرآن دیتا ہے، سورۃ اللیل کی پارہ نمبر 30 کے اندر آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ مفسرین کرام کا اور اہل سنت و جماعت کے سارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جو اتقا کا جملہ بولا گیا قرآن مجید کے اندر، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں ہے، اور وہ متقی ہیں، ان کے تقوی کی بات کی گئی ہے اور ان کی پاکیزگی کی بات کی گئی ہے۔ تو صدیق کا انکار قرآن کا انکار ہے، صدیق کا انکار حضور کی ذات کا انکار ہے۔ مولا مشکل کشا روایت کرنے والے ہیں صدیق کا انکار خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا انکار ہے۔ لہذا ادارے اور حکومت اور باقی تمام لوگ ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ خنزیر ہیں، یہ معاشرے میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ ملک پاکستان کے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے اوپر رکھی گئی، اور وہ پیارا پاکستان کہ مدینہ طیبہ
شریف کے بعد اسلام کے اصولوں پر مبنی جس ملک کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا، جس ملک کا قیام کیا گیا، اس کا نام ملک پاکستان ہے۔ تو پاکستان کے اندر ادارے جو ہیں اور ایجنسیاں جو ہیں اور جو حکومت کے کلیدی عہدوں پر فائز لوگ ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسے لوگوں کی حمایت کی گئی اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا گیا جو اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف اپنی زبانیں جو ہیں وہ لمبی کر رہے ہیں، تو پھر ملک پاکستان میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محب صحابہ بھی بنائے اور محب اہل بیت بھی بنائے۔